یاسین کی تفسیر شروع کریں گے، جس سورت کے بارے میں آپ نے کافی کچھ سنا ہوگا اور کافی لوگ ماشاءاللہ اس کے پڑھنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ہم اس سورت میں کیا پڑھتے ہیں اور اللہ کے اس میں کیا حوالے پیغام ہے، تو ہم انشاءاللہ یہی اس سورت میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ صرف خالی الفاظ پڑھنے کی حد تک نہیں، بلکہ اس سورت کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں کہ سورت کیا ہے، اس سورت کی کیا عظمت ہے۔ اس لیے تمام بھائی جو رجسٹریشن کو آ چکے وہ بھی بیٹھے، باقی ساتھی بھی انشاءاللہ آئے تاکہ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، کہ یہ وہ کتاب یہ قرآن کہ جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین جو نیک متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ یاسین جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ اس کو شروع کریں، قرآن کریم کے حوالے سے ایک مسلمان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، ایک مسلمان پر قرآن کے جو حقوق ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو معلوم کیا جائے کہ اللہ کا یہ عظیم کلام اس کے حوالے پر کیا حق ہیں اور ان حقوق کو کیسے ادا کیا جائے، کیونکہ حق وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ادا کرنا ہوتا ہے، جو فرض اور ضروری ہوتا ہے، اور اس کو نہ ادا کرنا کیا ہے، جرم ہے، گناہ ہے، سمجھا؟ کوئی بھی حق ہے۔ تو اس لیے کوئی شک نہیں کہ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، اس کے بہت بڑے حقوق ہیں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور ان کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کے ہمارے اوپر 5 بڑے حق ہیں، 5 بڑے حق کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، کیونکہ اللہ کی کتابوں پر ایمان کے جو ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ ایمان کا تیسرا رکن کیا ہے؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان، جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے، تو اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن پر ایمان لانا، جو سب سے افضل ترین کتاب ہے، کہ جو جس سے سچی، جس سے بہتر کتاب کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ تو قرآن کے حوالے سے ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہونے کا معنی کہ ہم جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا کلام ہے۔ اور بھائیوں، اسی پوائنٹ کو تھوڑا سا سوچیں تو انسان کی اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے، اس کا اس سے بڑھ کر کیا شان ہے انسان کے لیے کہ رب کائنات کے کلام کو پڑھ رہا ہو۔ وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم اس کلام کو پڑھتے ہوں، اپنی زبانوں سے کہتے ہوں، اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا دنیا کا شرف اور ہمارے لیے سعادت ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اگر فرض کرو کسی بڑی ہستی کا، کسی بادشاہ کا، آپ کے پاس آپ کی طرف کو خاص لیٹر آ جائے جو بادشاہ نے خود لکھا ہو، یا بول کر آپ کے بارے میں کوئی آرڈر دیا ہو، تو آپ کیا کہو گے؟ دیکھو یہ بادشاہ سلامت کا ہمارے لیے پیغام آیا ہے، یہ بادشاہ سلامت ہے، ہمارے لیے خاص طور پر یہ الفاظ بولے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ جو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم ان کی باتوں کو اس قدر بڑا لیتے ہیں کہ ان کی باتیں اگر ہمارے بارے میں کوئی ہوں تو ہم اس پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ تو چیز ہے کہ رب کائنات کی باتیں، اس کا کلام، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس قرآن پر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ کا کلام ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں،
کہ جس کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور جس سے بڑھ کر کوئی کائنات میں سچی کتاب اور سچا کلام نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن پر ایمان کے حوالے سے اس چیز پر ایمان، تو قرآن پر ایمان لانا، قرآن کا سب سے پہلا ہمارے اوپر حق یہ ہے۔ اور دوسرا بڑا حق قرآن کا کیا ہے؟ اس کی تلاوت کرنا۔ تلاوت کرنا بذات خود ہی بہت بڑا اجر ہے، بذات خود تلاوت کرنا۔ اور تلاوت کرنے کا کیا اجر ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم کہنے سے کیا ملتا ہے؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے۔ صرف الف لام میم جو کہنے میں آپ کو 1 یا 2 سیکنڈ لگیں گے، 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ 30 نیکیاں۔ اور نیکی کیا ہے؟ آج ہمیں نیکیوں کی قدردانی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ نیکی کیا ہے، نیکی کتنی قیمتی ہے۔ یعنی اگر فرض کر لیا جائے، فرض کر لیں، ویسے تو نیکی بہت بڑی ہے، اس کا حد و حساب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن دنیا کے حساب سے اگر فرض کر لیا جائے کہ ایک نیکی 1 دینار کی اگر ہو سکتی ہو، ویسے تو صرف مثال دینے کے لیے، ورنہ تو بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ اگر آپ کسی کو 1 سیکنڈ میں 30 دینار مل جائے، کیا خیال ہے؟ 1 سیکنڈ میں 30 دینار تو ہے دنیا کا ایسا بزنس؟ اسے اللہ فرماتا ہے قرآن کے اس بزنس کے حوالے سے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ بے شک وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس مال کو، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ایسا کاروبار، ایسا بزنس کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی خسارہ نقصان نہیں، بلکہ ایسا بزنس کہ جس سے جیسا دنیا میں جس بزنس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہو۔ کوئی دنیا کا ایسا بزنس آپ کو نہیں ملے گا کہ 1 سیکنڈ کے اندر اگر ہم نیکی کا کم سے کم بھی کہیں 1 دینار کی، آپ کو 30 دینار مل جائے 1 سیکنڈ کے اندر۔ اس قرآن کی صرف تلاوت کرنے کا ہی اجر ہے۔ اور دوسری ایک حدیث میں آپ ماتے ہیں، مدینہ آپ جانتے ہیں، مدینہ منورہ پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، مختلف وادیاں۔ اس کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے بطحان۔ آپ ماتے ہیں کہ صحابہ کو مائے کیا تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ صرف اس وادی میں جائے اور جانے کے ساتھ ہی اس کو وہاں سامان سے بھری ہوئی، سامان سے لدی ہوئی اونٹنی مل جائے؟ اونٹ ویسے ہی عربوں کا سب سے قیمتی سامان ہوتا تھا، قیمتی مال ہوتا تھا، اور وہ بھی اگر سامان سے لدا ہو تو صحابہ مانتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے کہ صرف اس وادی میں جانے سے ہی، بغیر کو پیسہ دیے، بغیر کو قیمت دیے، صرف وہاں جانے سے ہمیں سامان سے لدی ہوئی اونٹنی مل جائے، اور کیا چاہیے؟ آپ مانتے ہیں کہ اگر تم 1 آیت سیکھ لیتے ہو تو اس 1 اونٹنی کو پانے سے زیادہ بہتر ہے۔ 1 آیت، اگر 2 آیتیں سیکھ لیتے ہو تو 2 اونٹنیاں پانے سے زیادہ بہتر ہے۔ جس قدر آیتیں سیکھتے جاتے ہو اسی قدر تم کو اللہ تعالیٰ ان اونٹنیوں سے زیادہ اجر و ثواب دیتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا اصل دنیا داری کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر دنیا کی کوئی آفریں ملتی ہوں نا، یہ تو بہت بڑی آفریں ہیں، بھری ہوئی سامان سے اونٹنی جو ہزاروں دینار کی ہو سکتی ہے۔ ہم اس کے لیے بھی ہماری کیا کوشش محنت ہے، ہماری کیا ہمت ہے، ہمارا کیا جذبہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ابھی یہ پروگرام کافی دنوں سے آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہوگا، اس کے اعلانات بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صرف چند ساتھی جو آپ موجود ہو، باقی بہت سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے، اور سورۃ یاسین جیسی ہے کہ عظیم سورت کو ہم سیکھنے سمجھنے کے لیے پروگرام شروع کر رہے ہیں، لیکن جذبہ کیا ہے ہمارا آپ کے سامنے ہے۔ کہاں ہیں لوگ، کہاں ہیں اس اجر کو پانے والے، سامان سے لدی ہوئی اونٹنیاں حاصل کرنے کے لیے؟ لیکن دنیا کی کوئی آفر مل جائے نا، میں ایک واقعہ لوگوں کو سنا کرتا ہوں کہ شارجہ کا حاکم جو ہے، اس کا وہاں کا جو امیر ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کے لیے اپنے پیلس سے نکلا، دیکھا کہ موسم اچھا ہے، تو چلتا چلتا پیلس کے باہر
ایک مسجد میں، وہاں جا کے اس نے فجر کی نماز پڑھی. تو فجر کی نماز میں صرف 10 آدمی، 11واں امام، حالانکہ آس پاس سارا علاقہ آباد ہے. حیران ہوا کہ لوگ کہاں ہیں. تو خیر نماز پڑھ کے اس نے امام سے سبھی کے نام لیے جو نماز میں تھے، سبھی کے نام سے لیے، اور جا کے اپنے سیکرٹری کو دیے کہ ان سبھی کو فون کرو کہ ان کا دوپہر کا کھانا میرے پاس ہے، دوپہر کا کھانا میرے پاس کھائیں. اب یہ بادشاہ کی طرف سے آرڈر تھا، بادشاہ کے گھر میں دعوت تھی، کون پیچھے رہتا. تو نماز پڑھنے والے 10 آدمی اور 11واں امام سبھی آ گئے. تو بادشاہ نے ان کی خوب جو خدمت کی ان کو کھانے کھلانے کے حوالے سے، اور آخر میں جاتے جاتے سبھی کو ایک ایک لینڈ کروزر دے دی. جو نماز پڑھنے آئے تھے اس دن 10 نمازی، 11واں امام، سبھی کو ایک ایک لینڈ کروزر دے دی. اور یہ نہیں اعلان کیا کہ جو بھی کل بھی آئے گا اس کو ملے گی. اب اگلے دن آپ کیا تصور کریں گے؟ اگلے دن نہ مسجد میں کوئی کھڑے ہونے کی جگہ تھی، نہ مسجد کے آس پاس کے علاقے میں کوئی کھڑے ہونے کی جگہ تھی. پتہ چلا لوگوں کو کہ لینڈ کروزر ملی، کل کے لوگوں کو شاید آج بھی مل جائے، لیکن ملا بیچاروں کو کچھ نہیں. نہ لینڈ کروزر ملی، نہ نماز کا اجر ملا، کیونکہ وہ لینڈ کروزر لینے آئے تھے، نماز پڑھنے تو آئے نہیں تھے بیچارے. تو یہ ہے لوگوں کا دنیا کے ساتھ معاملہ. اور یہ تو ہم لینڈ کروزر کی بات کر رہے ہیں، بہت بڑی چیز ہے دنیا والوں کے ہاں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ 5-10 بیڑی کی، 5-10 دینار کی وہ آفر لگی ہوتی ہے، وہاں پر لوگ کیسے مر رہے ہوتے ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں. کسی مارکیٹ میں جائیے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب کائنات کی طرف سے وعدے کہ جس سے بڑھ کر کسی کے وعدہ سچا نہیں ہے. لیکن اللہ کے وعدوں پر ہمارا کیا یقین ہے، اللہ کے وعدوں پر ہمارا کیا ایمان ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. تو خیر بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم کی بذات خود تلاوت کرنے سے ہی اتنا بڑا اجر مل جاتا ہے. اور تلاوت کرنے کے حوالے سے بھی ہمارے بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کو قرآن کی تلاوت آتی ہی نہیں، پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. زندگی گزر گئی، دنیا کی بہت سی چیزیں سیکھ لی ہیں، لیکن قرآن کو سیکھنے کی توفیق نہیں ملی، پڑھنا آتا ہی نہیں سرے سے. اس سے بڑھ کر کسی کی کیا محرومی ہے کہ رب کائنات کے کلام کو نہ پڑھ سکے. اچھا، جن کو پڑھنا آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ پچھلے سال رمضان میں مسجد نبوی میں تھا، تو میرے ساتھ ہی ایک صاحب بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے. کوئی لفظ اس کا صحیح نہیں تھا بیچارے کا، کوئی لفظ صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، اس قدر بگاڑ کے قرآن کی تلاوت کر رہا. تو میں نے اس کو تھوڑا اللہ کا ڈر خوف دلایا کہ آپ رب کائنات کے کلام کی تلاوت کر رہے ہو، قرآن کو سیکھیے ذرا، تھوڑا اس وقت دیجیے تاکہ صحیح انداز سے اس کی تلاوت کر سکیں. تو جن کو پڑھنا بھی آتا ہے، بہت سے لوگوں کو پڑھنے کا یہ حال ہوتا ہے. اور جن کو بہت اچھا پڑھنا آتا ہے، قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ، بڑی اچھی آواز ہے، بڑا اچھا ان کا انداز ہے پڑھنے کا، بڑی پیاری ان کا لحن ہے، سارا کچھ ہے، لیکن شاید ہی کسی لفظ کے معنی کا پتہ ہو. اور یہ آپ کے سامنے ہے. ہم اکثر بیشتر سنتے ہیں اپنے قاریوں کو، ویسے یہاں کے جو عربی ہیں ان کے یہاں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اکثر بیشتر سمجھ ہوتی ہے ان کو. غلطی کرتے بھی ہیں تو ایسی کوئی غلطی کم ہی کریں گے کہ جس سے معنی الٹ ہو جائے. لیکن ہمارے قاری صاحبان ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ آدمی دنگ رہتا ہے کہ اس کو تھوڑی سی عقل بھی ہو تو ایسا نہ کرے. مجھے یاد ہے کچھ کافی سال پہلے کی بات ہے، مکہ میں ہی ایک مسجد میں نماز پڑھی میں نے. تو وہاں کو پاکستانی قاری صاحب تھے نماز پڑھانے والے، تو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. تو تلاوت کرتے ہوئے یقین کریں ایسی غلطی کر رہے ہیں کہ جس سے آدمی کو تھوڑی بہت عقل ہو تو کبھی ایسا نہ کرے. آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی راہ میں ہجرتیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں. اچھا، ان لوگوں کو کیا ملنا چاہیے؟ جنت. اور واقعی آیت کے آخر میں جنتوں کا وعدہ ہے. قاری صاحب آیت کو ختم کر رہے ہیں ان کو جہنم میں بھیج کر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جہنم کا عذاب. کیا عجیب. میں قاری صاحب کو نماز کے بعد پکڑا، قاری صاحب تھوڑا سا عقل سے کام لو،
آپ جو پڑھتے ہو کم آپ اور تو نہیں، آپ عرب ملک کے اندر ہو، یہاں تو کم سے کم تھوڑا سمجھا کرو کہ آپ کو کیا تلاوت کر رہے ہو۔ ہمارے پروفیسر بتاتے ہیں کہ ایک جگہ پر وہ قرآن کا مقابلہ کمپٹیشن ہو رہا تھا، قاری حضرات دنیا سے جگہ جگہ سے آئے ہوئے، تو کسی انڈونیشیا ملیشیا کے کسی ملک کا کوئی قاری تھا، وہ تلاوت کر رہا ہے، کمپٹیشن ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ بہت اعلیٰ درجے کے قاری ہیں، لیکن بات ہو رہی قرآن کو سمجھنے کی، تو وہ تلاوت کرتے ہوئے سورۃ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت کر رہا ہے۔ اب میں بھی آپ کے سامنے ذرا پڑھ کر سناؤں گا تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کی۔ اچھا، تلاوت کیا کرتا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، یہاں رک گیا، ما انزلنا علیک القرآن یہاں رک گیا۔ چلو سانس اگر اس کا ٹوٹ گیا مشکل نہیں ہے، رکنے کو رک سکتا ہے۔ پہلی بات تو ایسی جگہ پر رکنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا، اب رک کے دوبارہ ملاتا ہے آیت کو، عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ کسی جگہ رک جائیں تو پھر پیچھے سے لفظ کو ملا کر آگے چلے۔ اچھا، جب ملا کے چلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انزلنا علیک القرآن لتشقی، پہلے کیا پڑھا اس نے؟ ما انزلنا علیک القرآن، اس کے بعد جب ملا کے پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اب آپ بھائیوں سے سوال ہے کہ اس کے قاری کے اس طرح سے پڑھنے میں کیا غلطی تھی؟ کیا معنی چینج ہوئے؟ نہیں، اس نے جو پہلے پڑھ کے رکا ہے ما انزلنا علیک القرآن، ہاں، اس کا معنی کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہی نہیں ہے، سمجھے نا؟ یہاں پر جو رک گیا نا، یہاں رکنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے اوپر قرآن ہم نے نازل کیا ہی نہیں سرے سے، نعوذ باللہ۔ اچھا، اب جب ملا کے پڑھا تو کیا پڑھا؟ انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہاں، کیا معنی اس کا؟ کہ آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا کہ تاکہ آپ مصیبت میں پڑ جاؤ، مصیبت میں۔ عجیب بات، حالانکہ آیت جو ہے وہ یہ ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اصل یہ ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کسی مشکل میں پڑھو، اصل یہ معنی تھا۔ لیکن اس قاری صاحب نے پڑھنے کو تو کوئی لفظ غلط نہیں پڑھا، لیکن رکنے کے لحاظ سے اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی کہ قرآن کی دھجیاں اڑا دی، معنی بالکل پلٹا کے رکھ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف معنی کو نہ سمجھنا، قرآن کو نہ سمجھنا۔ اگر اس کو تھوڑی سی بھی قرآن کی سمجھ ہوتی تو کبھی اس طرح سے نہ پڑھتا۔ اور یہ بات صرف اس قاری کی نہیں ہے، ہم یہاں پر بھی اپنے قراء حضرات کو اکثر سنتے رہتے ہیں، جو غیر عربی ہمارے پاکستان انڈین کے یہاں پر مؤذن وغیرہ کبھی جماعت کو آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ کیا کیا گل کھلاتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے، کہ کیسے کیسے اس طرح کے وقف کرتے ہیں کہ جس سے معنی پلٹ رہے ہوتے، الٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف قرآن کو نہ سمجھنا۔ اسی سے بھائیو ہم کو اندازہ ہوتا ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہت بڑا اجر ہے، سیکھنا چاہیے، اچھے انداز سے تلاوت کرنا چاہیے۔ اور تیسرا حق قرآن کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنے کا حق، کیونکہ قرآن کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، یہ رب کائنات کا ہمارے لیے پیغام ہے، ہماری زندگی کا نظام ہے۔ اس کے اندر آپ کوئی بھی چھوٹی موٹی کوئی مشینری خریدتے ہو، اس کے ساتھ چھوٹا کتابچہ ہوتا ہے، وہ بکلیٹ ہوتا ہے، اس کتابچے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ دیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور خاص طور پر اگر آپ پہلی بار کوئی چیز خریدتے ہو، پہلی بار وہ چیز استعمال کر رہے ہو، تو آپ لازمی اس کو پڑھو گے، لازمی پڑھو گے کہ اس میں کیا لکھا ہے، کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے، اور پھر اس کو استعمال کرو گے تاکہ اس کا صحیح استعمال کر سکیں۔ اور بعض بیوقوف مجھے پتا ہے کیسے استعمال کرنا ہے، 110 کی اس کی وولٹیج ہوگی، 220 میں جا کے اس کو ٹھوس دیا اور ماشاءاللہ پھر پٹاخہ نکلتا ہے چھوٹا سا، اور وہ جو پیسے خرچ کیے ہوتے سارے کے سارے وہیں پر برباد ہو جاتے ہیں۔ چلو یہ تو چند دینار کا پٹاخہ نکلا اور کام ہو گیا،
لیکن قیامت کے دن اگر کسی کا پٹاخہ نکل گیا، سمجھے نا کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا تھا کہ ہم اس کے مطابق چلیں، اپنی زندگی گزاریں، اور ہم اپنے ہی انداز سے جیسے دل میں آیا. تو اس لیے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں قیامت کے دن پٹاخے نہ نکلنے شروع ہو جائیں، اور پٹاخے بھی جہنم کے اندر ہے، سمجھے نا. کیونکہ اللہ نے اگر ہماری ہدایت کے لیے کتاب نازل کی ہے تو جو اس کو نہ پڑھتا ہے نہ سیکھتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر قرآن کے ساتھ غداری بے وفائی کا اور کوئی انداز نہیں ہے. اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شافع محشر ہیں، قیامت کے دن سفارشیں شفاعتیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں پر مقدمے بھی، کیس بھی کریں گے. بات میری نہیں ہے، سورہ فرقان 20 پارہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں کیس کریں گے کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو پیچھے چھوڑا ہوا تھا. تو بجائے آپ سفارش کرنے کے کسی پر کیس کر رہے ہو، کسی پر مقدمہ کر رہے ہو، کیا حال ہوگا؟ اس لیے ضرورت ہے اس قرآن کے حقوق کو سمجھنے کی. تو تیسرا بڑا حق اس قرآن کو سمجھنا، اور خاص طور پر ہم غیر عرب لوگوں کے لیے. اچھا، قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، اس کے ترجمے معنی کو جاننے کے حوالے سے بڑے پراپیگنڈے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو بھی رب کائنات کا کلام ہے. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ پر گیا، ایک بزرگ بیٹھے وہاں پر اپنے قصے کہانی سنا رہے ادھر ادھر کے. تو میں نے کہا بابا جی، آپ لوگ قصے کہانی سنا کر لوگوں کو ایسے ان کے وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ ان کو بیچاروں کو قرآن کا ترجمہ سکھاؤ، ان کو قرآن نہیں سمجھ آتا. وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، ایک جماعت کا بڑا مسئول تھا. اس نے کہا کہ میں ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھا کے گمراہ نہیں کرنا چاہتا. اور آج کل سوشل میڈیا میں یہ آپ کو ملے گا الفاظ عام کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا گمراہی ہے. ہاں، گمراہی کیوں بھی؟ میں پوچھا اس سے، کیوں گمراہی بھی؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 70 قسم کے علم چاہیے. ان عام لوگوں کو کیسے قرآن کی سمجھ آئے گی؟ تو یہ قرآن کو سمجھنے جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اور یہ پراپیگنڈا صرف اس طرح کے مولویوں کا نہیں ہے. مجھے انڈیا کے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ وہاں کے ہندو پنڈت جو ہیں، ہندوؤں کے پنڈت، ان کے بھی یہی حال ہے کہ ان کی مذہبی کتابیں، ہندوؤں کی مذہبی کتابیں صرف ان کے پنڈت پڑھنا جانتے ہیں. عام ہندو ان کتابوں کو پڑھ سکتا ہی نہیں. وہ لینگویج ہی ایسی ہوتی ہے سنسکرت وغیرہ جو عام ہندو کو آتی نہیں، سمجھے نا. عام ہندو کو وہ لینگویج سیکھنا ہی منع ہے. کس لیے؟ تاکہ پنڈت کی دین پر اجارہ داری قائم رہے. اسی طرح کے پنڈت ہمارے دین کے اندر بھی ہیں، اسی طرح کے پنڈت ہمارے یہاں بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملا کی اجارہ داری دین پر قائم رہے. آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی فتویٰ لینا ہے، کچھ مولوی سے پوچھو بس. آپ کو خود کو دین کو سمجھنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں، نہ آپ کا کام ہے. یہ بھائیو آپ کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف سازش، جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو صحابہ کرام جب یہ قرآن نازل ہوا تھا، جن پر یہ قرآن براہ راست سب سے پہلے نازل ہوا تھا، وہ کون تھے؟ یقین کریں، صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، صرف آپ کو چند صحابہ ملیں گے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اکثر و بیشتر صحابہ وہ تھے جن کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن قرآن ان کو ہی سمجھ آتا تھا. اگر وہ قرآن کو سمجھ سکتے تھے تو آج ہمارا کوئی گریجویٹ، کوئی ایم فل کیا ہوا، کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر کو ان کے یہ قرآن سمجھنا کیا مشکل ہے؟ کیوں مشکل ہے؟ اور بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یقیناً ہم نے قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والوں کے لیے بڑا آسان کیا ہے. سورہ قمر اللہ نے اس آیت کو بار بار دہرایا ہے، ہر 2-4 آیتوں کے بعد اس آیت کو بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ضرور ہم نے اس قرآن کو سمجھنے سیکھنے کے لیے آسان کیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس پر غور و فکر کرنے والا؟
رب کائنات کا خود فرمان ہے کہ اس قرآن سے زیادہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، اور حقیقت بھی بھائیو یہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھو کہ بعض اوقات کو بڑا بوڑھا جس بیچارے کو اپنی زبان بھی پڑھنا نہیں آتی، اگر کوئی اردو بولے گا اس کو اردو بھی پڑھنا نہیں آتی ہوگی، اگر کوئی اور کسی زبان کا ہے تو اس کو اپنی زبان بھی پڑھنا نہیں آتی، لیکن قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ کوئی بڑی بوڑھی اماں آپ دیکھو کہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اس کو کوئی دنیا کے کوئی لفظ پڑھنا نہیں آتا لیکن قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے۔ کیا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ نے اس قرآن کو کتنا آسان کیا ہے، کتنا آسان کیا ہے، اور صرف پڑھنے کے لحاظ سے نہیں بھائیو، سمجھنے کے لحاظ سے بھی۔ ہمارا تو چونکہ اللہ کے فضل سے یہ فیلڈ ہے عربی لینگویج کا، مختلف عربی زبان میں وہ کتابیں، اس کے لٹریچر، ان چیزوں کا پڑھنے کا، یقین کریں قرآن سے زیادہ آسان کتاب ہم نے آج تک نہیں پڑھی، اور نہ کوئی ہے ایسی کتاب۔ اس کو سمجھنے کے حوالے سے بھی میں ہمیشہ بھائیوں کو واقعہ سناتا ہوں۔ کافی سال پہلے سعودیہ میں میرے پاس ایک انڈین چرواہا، انڈیا کا چرواہا، اور اس کی لینگویج ہی، اس کی زبان بھی اردو نہیں تھی۔ اردو بولنے والوں کے لیے، اردو پڑھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ بھی ہے کہ عربی اور اردو کے حروف ایک جیسے ہیں، ہے نا؟ کم از کم ان کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ حرف کیا ہے۔ لیکن بہت سے دوسرے لوگ، بنگالی ہے، ہندی ہے، جن کی زبانیں ہی دوسری لکھی، ان کے اپنے لکھنے کا انداز ہی دوسرا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ الف کیا ہوتا ہے، با کیا ہوتا ہے، سمجھے نا؟ کوئی چینی جاپانی، ان کے لیے سب سے پہلے ان حروف کو سیکھنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے اردو والوں کے لیے پہلے سے ان کی زبان کے اندر سارے حرف موجود ہیں۔ بلکہ حرف موجود ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ عربی اردو لینگویج جو ہے، اردو لینگویج کے اندر اصل عربی کے جو الفاظ ہیں تقریباً 60% الفاظ ہیں، 60% اردو کے الفاظ عربی کے ہیں۔ ہاں تھوڑا بہت بعض اوقات اس کو تبدیل کیا ہوتا ہے، چینج کیا ہوتا ہے، بولنے کا تھوڑا انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن 60% عربی کے الفاظ ہماری اردو زبان کے اندر ہیں۔ اور قرآن کی بعض علماء نے، بعض مفسرین نے، مصباح القرآن ایک اردو ترجمے کا قرآن بہت اچھا، میں چاہوں گا بلکہ بھائی اس کو پڑھا کریں، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 60% وہ الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں عربی کے قرآن کے، اس کے بعد 40% جو باقی ہیں ان کا یہ ہے کہ تقریباً اس میں سے 20% وہ الفاظ ہیں کہ جو بار بار استعمال ہو رہے ہیں قرآن کے اندر۔ آپ کو 2-4 آیتوں کے بعد وہی لفظ دوبارہ ملے گا، الذی، اللتی، ھذا، اس طرح کے الفاظ، سمجھے نا؟ ہے تو اردو کا نہیں ہے، عربی کا لفظ ہے، لیکن بار بار وہی لفظ آ رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے، اور قرآن میں ممکن ہے ہزاروں دفعہ لفظ ریپیٹ ہوا ہو۔ اس کا معنی کہ آپ نے ایک دفعہ لفظ سمجھ لیا، اب آگے آپ کو بار بار وہی لفظ آ رہا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی کہ لفظ کیا ہے۔ اچھا 20% یہ ہو گئے، باقی رہ گئے تقریباً 20% باقی رہ گئے، ان میں سے تقریباً 10% یا 15% ایسے ہیں کہ جو نئے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کو معلوم کرنا ہوتا ہے کہ لفظ کیا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ ہے قرآن کے الفاظ کا معاملہ ہمارے لیے خاص طور۔ تو میں بات کر رہا ہوں انڈین چرواہے کی، جس کی لینگویج اردو نہیں تھی، اور زبان تھی بیچارے کی۔ اس نے کہا کہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے قرآن سیکھا، قرآن کی تلاوت سیکھی، اور قرآن کے معنی سیکھے، تفسیر سیکھی اس نے، اور 4-5 سال کے بعد وہ باقاعدہ قرآن سکھانے والا تھا، پڑھانے والا تھا، قرآن کا باقاعدہ ترجمہ تفسیر سکھاتا تھا۔ بکریوں کو چرواہا، ہماری نظر میں اس طرح کے لوگ عام طور بالکل گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، علمی لحاظ سے بیچارے بالکل جاہل ہوتے ہیں بھی۔ اگر بکریوں کو چرواہا تھوڑی سی کوشش کر کے یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ نہ کہ قرآن خود سیکھے بلکہ اوروں کو سکھانے کے قابل ہو سکتا ہے، تو کیا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن صرف یہ دین کے خلاف ایک سازش ہے بہت بڑی کہ قرآن تمہاری سمجھ آنے والا نہیں ہے، اس کو بس تمہارا کام نہیں، اگر تم کتنا سمجھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہاں گمراہ ہوتے ہیں ملا کے رستے سے، اس کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، اور واقعی قرآن کا ترجمہ معنی سیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں۔ میرے پاس کتنے لوگوں نے آ کے اعتراف کیا جب قرآن کا ترجمہ پڑھا، کوئی مہینہ 2 مہینے کو 1-8 پارہ، کہنے لگے قرآن کا ترجمہ پڑھ کے ہمیں کچھ اور سمجھ آ رہا ہے، یا پر کچھ اور نظر آ رہا ہے، ہمیں کچھ اور بتایا جاتا تھا۔ ہاں ہمارے ہاں دین الگ چل رہے ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ آپ قرآن کا ترجمہ سیکھیں،
اور اس لیے ہمیشہ حق کی دعوت دینے والوں کی سب سے بڑی دعوت یہ ہوتی ہے کہ آئیے قرآن سیکھیں، آئیے قرآن کو سمجھیں، ہم سبھی سمجھنے والے ہیں، سبھی کو سمجھ آئے گا۔ اس لیے بات کر رہے تھے کہ قرآن کو سمجھنا ہمارا فرض ہے، اور سب سے بڑے قرآن کے ہمارے اوپر حقوق میں سے ہے جو تیسرا بڑا حق ہے، اور چوتھا بڑا حق قرآن کا کیا ہمارے اوپر کہ اس پر عمل پیرا ہونا، اس سے ہدایت حاصل کرنا۔ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا آپ نے، اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، آپ کو سمجھ آ رہی ہے قرآن کی کیا پڑھ رہے ہو۔ اب قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہدی للمتقین، نہ تعبیر گنڈوں کے لیے ہے، نہ قسمیں اٹھانے کے لیے ہے، نہ دلہن کے سر پہ گھمانے کے لیے ہے۔ ہمارے یہاں یہ کام ہوتے ہیں نا، کس لیے قرآن؟ ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے ہے، ان کی رہنمائی کے لیے ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی ہدایت دینے والی چیز نہیں بھائی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جس راستے کی ہدایت دیتا ہے، جو راستہ یہ قرآن سکھاتا ہے وہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس سے رہنمائی لینا، اس کے مطابق چلنا، ہاں یہ ہے جو قرآن کا سب سے بڑا ہمارے اوپر حق ہے اور قرآن کا بنیادی مقصد ہے۔ اور پانچواں بڑا حق کہ خود سیکھا ہے تو اوروں کو سکھائیں، خود سمجھا ہے تو اوروں کو سمجھائیں، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیں۔ تو یہ قرآن کے ہمارے اوپر 5 بڑے حقوق ہیں کہ جن حقوق کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ان کو ہمیں ادا کرنا چاہیے، اس پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اچھے انداز سے پڑھنا، اور اس کو معنی کو جاننا، اس کو سمجھنا، اور اس پر عمل پیرا ہونے سے ہدایت حاصل کرنا، اور اس کی دوسروں کو بھی اس سے دعوت دینا۔ تو یہ قرآن کے حقوق کے حوالے سے مختصر تھا اس کا یہ مقدمہ پیش کیا کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے، چاہے سورۃ یاسین ہو یا ویسے پورا قرآن ہو، اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں قرآن کے حوالے سے ہمارے اوپر کتنے بڑے حقوق ہیں، ان کو ہمیں کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ یاسین کی طرف، تھوڑا سا اس کا کہ انٹروڈکشن اس کی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ یاسین، تو سورہ یاسین جو ہے مکی صورتوں میں سے ہے، اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ مکی اور مدنی صورتیں 2 طرح کی ہیں۔ آپ ہمیشہ صورت کے شروع میں لکھا دیکھو کہ مکی صورت ہے، صورت مکیہ اگر عربی میں ہے، اور دوسری دیکھو گے سورہ مدنیہ۔ تو مکی اور مدنی میں کیا چیز ہے؟ جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت تھی، اس سے جو پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور وہ صورتیں جو آپ کی ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اچھا، یہ تقسیم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے بڑے کئی فائدے ہیں۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر خطاب کچھ اور انداز کا ہے، کیونکہ وہاں پر مخاطب کون تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے، سمجھے نا؟ اگرچہ مسلمان ہو رہے تھے، بہت تھوڑے لوگ مسلمان تھے، باقی سارا ماحول معاشرہ کافر تھا۔ تو اس لیے مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر خطاب کافروں کو کیا گیا ہے، توحید کا بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح آخرت کے حوالے سے دلیلیں پیش کی گئیں کیونکہ آخرت کے منکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے آپ کی رسالت کا بیان کیا گیا ہے، کیونکہ نبیوں کو آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ان کے جو بڑے بڑے کفر کے عقیدے تھے نا، شبہات تھے، ان کا رد جو ہے مکی صورتوں کے اندر ہے۔ سابقہ قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ دیکھو جو قومیں ایمان لائی ان کو کیا ملا، اور جو ایمان نہ لائی ان کا کیا انجام ہوا۔ جنت اور جہنم کے آخرت کے حوالے سے تفصیلاً حالات بیان کیے گئے ہیں کہ آخرت میں کیا ہے، آج جنت اور جہنم کے کیا، تاکہ ان لوگوں کو اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو۔ مکی صورتوں کے اندر عام طور پر یہ انداز ہوتا ہے لوگوں کو، تاکہ وعظ نصیحت کرنا، ان کو اللہ کی پہچان کروانا۔ اور مدنی صورتوں کو وہاں پر مخاطب کون تھے؟ مسلمان تھے، مومنین تھے، اور کچھ منافق بھی تھے۔ مدینہ کے اندر آپ جانتے ہیں کوئی لوگ منافق تھے، تو وہاں پر اصل خطاب ایمان والوں کا ہے۔ ان کے لیے احکامات، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز ناجائز، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکامات، حج کے، یہ ساری چیزیں۔ اور جسے بتایا کہ کچھ منافقین بھی تھے، منافقوں کی پہچان کروائی کہ منافق کون ہوتا ہے، تاکہ ہر آدمی اس منافقت سے بچ سکے اور منافقوں کو پہچان بھی سکے کہ منافق کون ہوتا ہے۔ تو یہ مدنی صورتوں کے عام طور پر یہ موضوعات، تو اس لحاظ سے علماء نے یعنی کہ یہ تقسیم کی ہے، یہ مکی صورت اور یہ مدنی صورت، کہ جو ہجرت سے پہلے مکی ہے اور جو ہجرت کے بعد ہے مدنی ہے۔ تو یہ صورت بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مکی صورت ہونے کے لحاظ سے اس میں کیا کیا موضوعات زیادہ ہو سکتے ہیں،
کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، کافی ٹھوس انداز سے پڑھیں گے ہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور بلکہ قرآن سب سے پہلے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے قرآن کریم کی حقانیت پر، قرآن کی صداقت پر، کہ قرآن کیسی اللہ تعالیٰ کی سچی عظیم کتاب ہے، سمجھے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سابقہ قوموں کے واقعات ذکر آتے ہیں کہ اللہ نے نبی رسول بھیجے، لوگوں کا آگے سے کیا کردار رہا، کون ماننے والے تھے، کون جھٹلانے والے تھے، اور اللہ کے بعد نیک بندوں کی سیرت بیان ہوئی کہ واقعی داعی حق تھے، حق کی دعوت دینے والے، ان کا کیا کردار تھا حق کی دعوت دینے میں۔ تو اس طرح سے کچھ جیسا بتایا کہ آخرت کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، اور آخرت کی دلیلیں بیان ہوتی سورت کے آخر میں خاص طور پر، کیونکہ کافر مشرک کہتے تھے کہ مر کے مٹی بن گئے، ختم ہو گئے، بس دوبارہ کوئی زندگی نہیں۔ اللہ نے سورت کے آخر میں اس چیز کا بیان کیا ہے کہ تم کہتے مر کے مٹی بن کے کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے تم کو پہلی بار زندہ کیا تم کو دوبارہ بھی زندہ کر لے گا۔ اسی لحاظ سے یہ سورت بڑی اہم ہے کہ جس میں مسلمان کو تعلیمات دی گئی ہیں اس کے بنیادی عقیدوں کے بارے میں، بنیادی جو عقیدہ ہے ہونا چاہیے مسلمان کا، ان چیزوں کے بارے میں بنیادی تعلیمات دی گئی ہیں۔ جنت اور جہنم کا بیان ہوا ہے کچھ، کہ جنت والے کون ہیں، ان کے لیے کیا نعمتیں ہیں، اور اس کے مد مقابل جہنمی کون ہیں۔ تو ان چیزوں کا اس سورت کے اندر تقریباً زیادہ تر اس کے موضوعات ہیں۔ اچھا، اس سورت کا زمانہ نزول کے حوالے سے اس سے پہلے اس سورت کا نام ہے سورہ یاسین۔ اچھا، سورتوں کے نام اگر آپ سے پوچھا جائے یہ نام کیوں رکھے جاتے ہیں اور کس نے رکھے ہیں، یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ سورتوں کے نام صحیح جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض سورتوں کے نام ممکن صحابہ نے بھی رکھے ہوں، لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سورتوں کے نام ہیں۔ تو اس سورت کا نام بھی یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، تو یاسین جو اس کے پہلے 2 حرف ہیں اس کی مناسبت سے اس کا نام یاسین ہے۔ ہم بیان کریں گے کہ یاسین کا معنی کیا ہے۔ تو ویسے سورت کا نام جو ہے بعض اوقات تو سورت کے موضوع پر ہوتا ہے، جس طرح سورہ اخلاص ہے، اخلاص کا لفظ تو اس کے اندر نہیں، سورہ قل واللہ کے اندر، لیکن اخلاص اس کا موضوع ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہے، کیا فاتحہ کے لفظ فاتحہ کے اندر ہے؟ نہیں، لیکن اس کا موضوع ہے، اس موضوع کے اعتبار سے، سمجھے نا۔ تو بعض صورتوں کے نام ان کے موضوع کے اعتبار سے ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر صورتوں کے نام اس میں وہ لفظ موجود ہوتا ہے جس وجہ سے اس کا وہ نام ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ صورت اسی ٹاپک پر ہوتی ہے، جس سے سورہ یوسف، شروع سے آخر تک یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ان کی تفصیلات، سمجھے نا۔ تو اس طرح سے یہ 3 انداز ہے صورتوں کے ناموں کے، کہ بعض اوقات صورت کا چونکہ ٹاپک یہ ہوتا ہے، سورۃ اخلاص اللہ کی توحید پر ہے، فاتحہ اس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے اس لیے اس کا نام، اور بعض اوقات سورت کے اندر اسی موضوع پر بات چیت ہوتی ساری، اس کا نام وہ دیا ہوتا ہے سورہ یوسف جس طرح بتایا ہے، اور بعض اوقات جو ہے اکثر بیشتر وہ صرف لفظ ہوتا ہے سورت کے اندر، ضروری نہیں کہ اسی موضوع پر پوری سورت۔ سورہ بقرہ، بقرہ کیا ہے؟ گائے، کیا اس میں گائے کا سارا واقعہ اس میں آتا ہے؟ وہ صرف ایک واقعہ چند لائنوں میں آدھے صفحے کے اندر تقریباً وہ ذکر ہوا، بڑی سیر کی گائے کا واقعہ، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ تو یہ اس سورت کا نام، اس کے نازل ہونے کے لحاظ سے یہ ان حالات میں نازل ہوئی مکہ میں کہ جب مسلمان سخت ترین اذیتوں کا شکار تھے، کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی مسلمانوں کو اذیتیں تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ یہ صورت نازل کرتا مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ تم پہلے لوگ نہیں ہو جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہوتا رہا ہے، اور پہلے لوگوں کی مثالیں پیش کی کہ وہ کیسے حق پر قائم رہتے تھے اور اس کے لیے قربانیاں دیتے، اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ ہم اس صورت کو پڑھیں گے تو اس طرح کی مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف کافروں کو وارننگ دینا، ان کو سمجھانا بتانا، دوسری طرف مسلمانوں کو ان کو تسلی دلانا کہ اگر تم ان اذیتوں تکلیفوں سے دوچار ہو تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے حالات رہے ہیں،
کہ ان کو بھی اسی طرح کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے، اور اللہ کے دین پر چلنے کا طریقہ یہی ہے، اللہ کی سنت یہی ہے کہ جو بھی ایمان لاتا ہے، حق پر چلتا ہے، اللہ اس کو ضرور آزماتا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، سورۃ کا عنکبوت کے شروع میں آزماتا ہے۔ کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور ان کا کوئی امتحان آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر بھی آپ نے کوئی بڑی ڈگری لینا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ امتحان دیتے ہیں، امتحان کے بغیر نہیں ملتی، اس امتحان کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہیں، سمجھے نا، بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، وقت کی، اپنی نیند کی، ہر چیز کی۔ اسی طرح اس سے بڑھ کر کہیں قربانیاں دینا پڑتی ہیں اللہ کی جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان کا یہ اعلیٰ مرتبہ مقام حاصل کرنے کے لیے بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں پیش کی کہ واقعی سچا مومن کون ہوتا ہے، اس ایمان کو اپنانے کے لیے ایک مسلمان کو کیا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس صورت کا بنیادی، یعنی کہ ان حالات میں نازل ہوئی کہ جب مسلمان سخت تکلیفوں سے دوچار تھے۔ تو یہ کچھ اس صورت کے حوالے سے، باقی اس صورت کی فضیلت کے بارے میں کافی حدیثیں موجود ہیں جس کا انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے، لیکن عموماً علماء کا کہنا ہے کہ یہ صورت وہ صورت ہے کہ جس کو کسی بھی سختی کے مشکل وقت میں پڑھا جائے تو اللہ کے فضل توفیق سے مشکلات آسان ہوتی ہیں، سمجھے نا، آسان ہوتی ہیں۔ اور ایک ہے خالی پڑھنا، ایک ہے سمجھتے ہوئے پڑھنا، دونوں بڑا فرق ہے۔ خالی پڑھنا بھی ٹھیک ہے، آپ کو اجر ملے گا، لیکن اگرچہ آپ کو سمجھ کچھ نہیں، لیکن جب سمجھتے ہوئے پڑھیں گے نا، واقعی آپ کو اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو لذت حاصل ہوگی وہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اللہ کے ساتھ آپ کا جو یقین مضبوط ہوگا۔ تو مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت دور ہوتی ہیں، حاجتیں انسان کی اسی وقت پوری ہوتی ہیں اس قرآن کے ساتھ جب انسان کا اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پر سورۃ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، ٹھیک ہو گیا، اور ہم بعض اوقات پورا قرآن پڑھ کے پھونکے مارتے تب بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارا پڑھنے کا انداز، ان کا پڑھنے کا انداز، کہ ہم پڑھتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھے نا، الفاظ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا دعائیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا تعلق قائم ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو حدیث سنی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث کہ صحابہ کرام جا رہے تھے، کسی بستی کے پاس سے گزرے، کھانے کی ضرورت تھی، اور کھانا مانگا اور بس کھانا دیا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے کوئی انتظام کرنا تھا کھانے کا، تو بستی کے سردار کو کوئی سانپ اس کو ڈس گیا۔ اب وہ چیخ چلا رہا ہے کہ مجھے دم کرو، مجھے دیکھو۔ بستی والے کا ہم دم کرنے نہیں جانتے، کہا کہ یہ لوگ جو گزرے شاید نہیں کہ دم کرنا جانتے ہیں۔ آئے صحابہ کے پاس کہ ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے تو اس کو دم کرنا ہے۔ تو تب اس سعید خدری ایک صحابی اٹھے، آئے، صرف فاتحہ پڑھ کر اس کو پھونک ماری، دم کیا، ٹھیک ہو گئے۔ اب پہلے تو کھانا نہیں کھلا رہے تھے، تھوڑا سا کھانا بھی، اب 30 بکریاں دیتے ہیں، 30 بکریاں دیتے ہیں صحابہ کو۔ کہنے کا مقصد تو یہ اتنی بڑی تاثیر قرآن کے اندر وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے جس قدر انسان کا اللہ پر یقین و ایمان ہوتا ہے۔ تو یہ یقین ایمان اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اس کو سمجھتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو میرا خیال آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں جس میں ہم نے قرآن کے کچھ حقوق کا ذکر کیا اور سورہ یاسین کی تھوڑی سی آپ کو انٹروڈکشن دی کہ سورہ یاسین کیا چیز ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ کیا پڑھنے والے ہیں اور کیا عظیم دروس و اسباق اس میں ہم کو حاصل ہوں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم چلیں تاکہ اللہ کے قرآن کو سیکھیں اور سمجھیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ اور آخر میں ہم چاہیں گے کہ ہم جو پڑھیں سیکھیں اس پر توجہ دیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ معنی بتا کر ہم آگے آپ کو چلیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کے ویسے تو 60% وہ الفاظ ہیں جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور 20% وہ الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ کو آپ ایک بار سمجھ لیں گے نا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کے بعد آپ کو دوبارہ جب لفظ آئے گا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو قرآن کو سیکھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا سب سے بہتر انداز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی اس کو پڑھیں اس کو ایک ایک لفظ کو سمجھ کر چلیں آگے،
آپ اس طریقے سے تقریباً 1-1.5 پارہ سمجھ لیں گے نا تو آپ کو پورے قرآن کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. صرف چند الفاظ نئے ہوں گے جہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. اور اب یقین کریں کہ میں صرف کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, میں نے خود جب قرآن کو شروع میں سمجھنے کی کوشش کی اسی انداز سے سمجھا کہ ایک لفظ کے معنی کوشش کی معلوم کرنے کی اس کا معنی کیا ہے. تقریباً 1-1.5 پارہ اس انداز سے میں نے پڑھا تو اللہ کے فضل سے پورے قرآن کے مجھ کو سمجھا رہی تھی. اسی میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم چاہیں گے کہ اسی انداز سے آپ لوگ بھی چلیں تاکہ ہم اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کی کافی حد تک سمجھانا شروع ہو جائے. بارک اللہ فیک.